دعا کے تین پہلو ہوتے ہیں، یا تو قبول ہوتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے مگر رد نہیں ہوتی۔ خواہشات تو سبھی کے دل میں ہوتی ہیں، سب ان کی تکمیل چاہتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ ان تک رسائی کے لیے کون سا راستہ جاتا ہے۔ اسی راستے کے انتخاب میں تو انسان کا پتہ چلتا ہے، اس انتخاب میں انسان کی بڑائی یا اس کا چھوٹا پن چھپا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ وہ سونے کا ہے یا پیتل کا۔ کچھ چیزیں بہت دیر بعد بھی پلٹ کر واپس آ جاتی ہیں، خصوصاً کسی کو دیا ہوا دھوکہ اور بولا ہوا جھوٹ۔ اشفاق احمد کہتے ہیں، مجھے بہت جستجو تھی کہ عشق مجازی اور عشق حقیقی کا فرق جان سکوں۔ ایک دن ابا جی نے بتایا کہ اشفاق، اپنی انا کو کسی ایک شخص کے سامنے ختم کرنے کا نام عشق مجازی ہے، اور اپنی انا کو سب کے سامنے ختم کرنے کا نام عشق حقیقی ہے۔ کچھ لوگ محبت کے اہل نہیں ہوتے، انہیں اپنی ذہانت پر اس قدر مان ہوتا ہے کہ وہ دوسروں میں کیڑے نکال کر، کسی اور کا قد چھوٹا کر کے، کسی دوسرے کی خوبی میں خرابی کا پہلو نکال کر اپنی عظمت کی کلا جگاتے ہیں۔ کالج کے زمانے میں سینما کی کھڑکی کے سامنے قطار میں کھڑے ہو کر جب ہم 3-4 دوست ٹکٹ خریدنے جاتے تھے تو اکثر ہم میں سے کسی نہ کسی کے بوٹ کے تسمے ڈھیلے ہو جاتے تھے اور وہ قطار سے نکل کر ایک طرف ہو کر تسمے باندھنے لگ جاتا تھا۔ دوسرے دوست اس کا ٹکٹ خرید لیتے تھے اور یہ جتاتے نہیں تھے کہ تم کنجوس ہو، بے زر ہو یا غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہو، بس ایسے ہی عزت رہ جاتی تھی یا رکھ لی جاتی تھی۔ اس دنیا میں سکون سے جینے کی ایک ہی تدبیر ہے کہ ہر انسان کے پاس ایک وسیع و عریض قبرستان ہو جہاں وہ لوگوں کی غلطیوں اور خامیوں کو دفنا آیا کرے۔ عورت کا کیا کام جنت میں؟ عورت تو یہاں بھی اولاد کے دوزخ میں چلتی ہے، وہاں بھی اولاد کی قسمت سے بن جائے گی۔ جو کسی کے 7 بیٹے ہوئے اور 6 جنت میں گئے اور 7واں دوزخ میں گیا تو ماں کو جنت میں تلاش نہ کرنا، وہ تجھے 7ویں بچے کے ساتھ دوزخ میں ملے گی۔ کبھی کبھی انسان بہت مایوس ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، زندگی سے جڑی ہر خوشی غمی سب فنا ہو گئی ہے، لیکن پھر اللہ ایسا راستہ نکال دیتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ بے شک وہ بڑی حکمت والا ہے۔ یہ تمہارا جو نفس ہے، تم اگر اسے خیر میں مصروف نہیں کر لیتے تو یہ تمہیں شر میں مصروف کر لے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہوا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی زینت 3 اشیاء ہیں، مال، اولاد، عورت۔ آخرت کی زینت 3 چیزیں ہیں، علم، تقوی اور صدقہ۔ بدن کی زینت 3 چیزیں ہیں، کم سونا، کم کھانا، کم بولنا۔ عقل کی زینت 3 چیزیں ہیں، صبر، شکر اور خاموشی۔ تہجد ایسا مرہم ہے جس کے پاس ہر چوٹ کا علاج موجود ہے، بس تمہیں یقین رکھنا ہے، پھر وہ زخم بھی بھر جائیں گے جو تمہیں لگتا ہے کہ کبھی بھر نہیں سکتے، اور وہ قصے بھی مکمل ہو جائیں گے جو تمہیں لگتا ہے کہ انہیں کوئی مکمل نہیں کر سکتا، اور مت بھولو تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسوؤں کو وہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جب گزارش لاڈلی عبادت میں کی جائے تو لاڈلے کی دعا کہاں ادھوری رہ سکتی ہے۔ کائنات جو بھی کہے پھر وہ ہو کر رہتا ہے جو اس کا بندہ اس سے مانگ لیتا ہے۔ سنو، تمہیں سب مل جائے گا جو تم چاہتے ہو، تمہارا سجدے میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا کبھی ضائع نہیں جائے گا۔ اللہ تو ہر دعا پوری کرتے ہیں، اور جو تہجد میں مانگی جائے اس دعا کا تو مقام ہی بہت ہے۔ مایوس نہ ہوا کرو، اللہ تمہیں بہت قریب سے دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ کون سی اذیت تمہیں توڑ رہی ہے۔ اللہ تمہاری دعا، تمہاری چاہت جلد ہی تمہیں لوٹا دیں گے۔ اگر تہجد میں کوئی خاص بات نہ ہوتی تو اللہ کیوں تہجد پڑھنے والوں کے لیے پہلے آسمان پر آتا، صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ انہیں کیا چاہیے۔ اللہ ان کی دعائیں 7 آسمانوں کے پار سے بھی سن سکتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ ان سے ملاقات کے لیے تشریف لاتا ہے، تو جیسے اللہ نے تہجد کو باقی نمازوں سے جدا رکھا ہے، ویسے ہی اسے تہجد پڑھنے والوں کو بھی سب سے جدا رکھا ہے۔ اللہ تہجد پڑھنے والوں کو سب سے خاص رکھتا ہے، اور ان کے لیے ایسے معجزے ہیں جو کسی کے لیے نہیں ہیں۔ اب اللہ 7ویں سے پہلے آسمان پر اپنے بندوں کو خالی ہاتھ لوٹانے تھوڑی نہ آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص جب غصے کی حالت میں ہو تو 2 آدمیوں کے درمیان فیصلہ نہ کرے۔ غصے کی حالت میں انسان کی ذہنی حالت درست نہیں رہتی اور جذبات کی وجہ سے معاملات کے تمام پہلوؤں پر غور کرنا ممکن نہیں رہتا، اس لیے خطرہ ہوتا ہے کہ اس حالت میں دیا ہوا فیصلہ درست نہیں ہوگا۔ سنہری بات، پیپل کے پتوں جیسے نہ بنو جو وقت آنے پر سوکھ کر گر جاتے ہیں، بلکہ مہندی کے پتوں جیسے بنو
जो खुद को पिसवा कर भी दूसरों की ज़िंदगी में रंग भर जाते हैं। सुनने वाला सुनकर, देखने वाला देखकर और सहने वाला सहकर जब खामोश हो जाए तो समझ लेना कि अब इसका मामला अल्लाह की अदालत में पहुंच गया है। सुनहरे अल्फाज। कोशिश करें ज़िंदगी का हर लम्हा अपनी तरफ से हर किसी के साथ अच्छे से अच्छा गुजारें, क्योंकि ज़िंदगी नहीं रहती पर अच्छी यादें हमेशा ज़िंदा रहती हैं। दीवारें छोटी होती हैं लेकिन पर्दा होता है। ताले की इजाज़त से पहले सिर्फ भरोसा होता था। नेकी कभी नहीं मरती, इसका बीज बोया जाता है, फिर ये बीज फलता फूलता है, कदावर दरख्त बन जाता है जिसकी छाँव का सुख आने वाली नस्लें लेती हैं। और वैसे भी अल्लाह की मखलूक को आप आसानी दे रहे हैं तो हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ताला आपको सोच, फ़िक्र, रिज़्क़, अमल और इल्म में आसूदगी अता ना करे। जब कोई तुम्हें बेवजह रुलाए तो तुम अपने आंसू इस यकीन के साथ साफ कर लेना, ज़िंदगी के किसी मोड़ पर वो तुमसे ज़्यादा रोएगा, बेशक अल्लाह बेहतरीन इंसाफ कर। अगर आपके साथ नाइंसाफ़ी और ज़्यादती की हद हो जाए तो सिर्फ इतना सोचकर खामोश हो जाना कि जो ज़ात ऊपर बैठी है वो बहुत बेनियाज है। हर शख्स को आप राज़ी नहीं रख सकते, ये काम चमचे और मुनाफिक लोग ही कर सकते हैं। बाज़ अमीर, सच्चे और बासूल लोगों से अक्सर लोग नाराज़ और नाखुश होते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, सबसे ज़्यादा खसारे में वो इंसान है जो हक बात कहने की कुदरत रखता हो लेकिन फिर भी हक ना कह सके। मुश्किल दस्तक दे तो खौफज़दा ना हो, आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दें, क्योंकि कामयाबी हमेशा मुश्किल का भेस बदल कर आती है। हम इंसानों से वो आला व अरफा मोहब्बत चाहते हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कामिल ज़ात अपने बंदे से करती है। इंसानों से ये तवक्को ही बहुत से नफ्सियाती और जज्बाती मसाइल का सरचश्मा है। तहज्जुद में की गई दुआ बंद हुए सब दरवाजे खोल देती है। तहज्जुद में फ़र्श पर किया गया सजदा इंसान को अर्श पर अल्लाह से मिला देता है। हर रात दुआ की कबूलियत। जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, हर रात में एक घड़ी ऐसी है जो इस वक्त जो मुस्लिम आदमी अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुनिया और आखिरत की भलाई मांगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला अता करे, और ये घड़ी हर रात में होती है। तहज्जुद वो तमाम मौज़े करवा सकती है जिनके मुतल्लिक़ दुनिया वाले कहते हैं हम आम इंसान हैं, हमारे लिए कहाँ होंगे ऐसे मौज़े। वो शायद भूल जाते हैं कि वो रब मौज़े करने पर कादर है और वो हम आम इंसानों का भी रहमान रब है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने शर से दूसरों को महफूज रखें, यह भी एक किस्म का सदका है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, वो जगह छोड़ दो जहाँ तुम्हारी दो चीज़ों की कदर ना हो, तुम्हारे एहसास की, तुम्हारे अल्फाज की, फिर चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल।